السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جہری دعوت شروع ہوئی، اس کے بعد مکہ والوں نے آپ کے ساتھ اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کیا، اس کا ذکر ہوا۔ آج کے درس میں اس کے بعد سے گفتگو شروع ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جب مظالم شروع ہوئے اور ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدامات کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے حوالے سے انتہائی نرم دل تھے اور آپ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کے لیے ایک حل تلاش کیا، اور وہ حل تھا ہجرت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے ہجرت کا حل تلاش کیا کہ حبشہ نامی بستی، جو کہ ایک عیسائی کے ماتحت تھی، ایک عیسائی بادشاہ اس کا حکمران تھا جس کا نام اسحامہ بن ابجر تھا، وہ عیسائی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی انصاف پسند بادشاہ ہے۔ جب آپ کے صحابہ کے لیے زمین تنگ ہو گئی تو آپ نے صحابہ سے یہ کہا کہ تم مکہ چھوڑ کر کے حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر رجب کے مہینے میں، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال کا درمیانی حصہ چل رہا تھا، اس موقع پر صحابہ اکرام مرد اور عورتیں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے آسان بھی کیا۔ جب وہ لوگ پہنچے ساحل سمندر تو 2 کشتیاں تیار تھیں، انہوں نے آدھے دینار کے عوض قبول کر لیا کہ ہم تمہیں حبشہ نامی بستی میں چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ سوار ہو گئے اور وہ صحیح سالم حبشہ پہنچ گئے۔ مشرکین کو بعد میں پتہ چلا، وہ پیچھا کرتے تعاقب کرتے پہنچے تو دیکھا کشتیاں جا چکی ہیں۔ اس طرح صحابہ اکرام کی ایک تعداد مکہ سے حبشہ منتقل ہو گئی، اور حبشہ جب منتقل ہو گئی تو جو مشرکین تھے ان کے اندر غیظ و غضب میں اور اضافہ ہو گیا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے راستے فراہم کر رہے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے آپ کے لیے زمین کو اور تنگ کر دیا، اور جو صحابہ وہاں پر موجود تھے ان پہ اپنی گرفت کو مضبوط کر دیا۔ اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النجم یہ سورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں وہم و گمان تھے، اللہ نے اس کو باطل کیا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، تم جس ساتھی کے بارے میں کہتے ہو یہ مجنون ہے، وہ بہکا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کے وحی پر وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بتوں کا بھی ذکر کیا، اور منات اور لات اور عزا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور کہا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ جو بت ہیں یہ صرف نام ہیں جو تم لوگوں نے گھڑ لیے ہیں۔ یہ سورت جب تلاوت کی، اس سورت کے آخر میں جب سجدے کا حکم دیا گیا، اس سورت کو جب مشرکین نے سنا تو سب کے سب مبہوت ہو گئے، اور جب سجدے کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے، مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے، سوائے کچھ لوگوں کے جنہوں نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ ان میں سے ایک امیہ نامی شخص تھا، اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، لیکن مٹی اٹھا کر اس نے پیشانی پر لگا لیا۔ وہ سورۃ النجم، اس کا مضمون عجیب و غریب ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون میں کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور مشرکین کو تنبیہ کی ہے کہ عورتوں کے نام بتوں کی طرف منسوب کرتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کے شریک ہے، جبکہ تمہارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو تمہارے چہروں پہ رنگ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی۔ جب مشرکین نے سجدہ کر دیا تو یہی بات حبشہ تک پہنچ گئی، اور ان کو بات یہ پہنچی، خبر یہ پہنچی کہ مشرکین بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، مشرکین بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ لوگ رجب کے مہینے میں گئے تھے، شوال کے مہینے میں یہ لوگ واپس آ گئے، لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے، 1 دن کا فاصلہ بس باقی رہ گیا تھا، ان کو پتہ چلا کہ جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی، لہٰذا کچھ لوگ واپس چلے گئے اور کچھ لوگ مکہ میں چھپ کر کے داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب لوٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر
مشرکین نے دوبارہ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، اور اس ہجرت کے موقع پر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، 80 سے زائد مرد تھے اور تقریباً 19 عورتیں تھیں۔ انہوں نے ہجرت کا سفر کیا، اور ہجرت کے سفر کرنے والوں میں حضرت رقیہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت ام سلمہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں چل کر ام المؤمنین ہوئی، ابو سلمہ تھے جو کہ ان کے اس وقت شوہر تھے۔ بہت سارے صحابہ، تقریباً 80 سے زیادہ مردوں نے ہجرت کی دوبارہ حبشہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صحابہ وہاں پر امن کے ساتھ رہنے لگے، مشرکین مکہ نے سوچا کہ ہم اتنی آسانی سے ان کو نہ چھوڑیں، چنانچہ انہوں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے دو لوگوں کو طے کیا کہ یہ دو لوگ حبشہ جائیں اور حبشہ جا کر مسلمانوں کو واپس لائیں تاکہ واپس لا کر ان پہ ظلم کیا جا سکے۔ چنانچہ 2 ذہین لوگوں کو چنا گیا، اس میں سے عمرو بن عاص تھے اور عبداللہ بن ابی عتیبہ تھے۔ ان 2 لوگوں کو چنا گیا، اور یہ لوگ حبشہ کے بادشاہ اصحمہ کے پاس قیمتی تحفے تحائف مکہ کے خاص طور پہ چمڑے جو کہ مشہور تھے تجارت کے لیے، اس کو لے کر انہوں نے حبشہ کا سفر کیا اور حبشہ پہنچے۔ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے بادشاہ کو ورغلایا، بھڑکایا، اکسایا، کہا کہ بہت سارے نوجوان تمہارے یہاں آ چکے ہیں، تمہارا دین بھی برباد کریں گے، تمہاری حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ حقیقت میں تمہارے مخالفین ہیں۔ بھڑکانے لگے، ورغلانے لگے، لیکن انصاف پسند بادشاہ تھا۔ انصاف پسند بادشاہ تھا۔ جو آدمی انصاف پسند ہوتا ہے وہ جذبات میں، بہکاوے میں نہیں آتا۔ جب تک وہ دیکھ نہ لے کہ حقیقی معاملہ کیا ہے، اس نے صرف ان کی بات نہیں سنی، ان کے تحفوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا۔ اصحمہ نے کہا، نجاشی نے کہا کہ میں ان کی بھی بات سنوں گا جو ہمارے یہاں پر پناہ گزین ہیں۔ چنانچہ اصحمہ کے سامنے صحابہ اکرام آئے اور ان سے گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر حضرت جعفر ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک داعی کا بہترین کردار پیش کیا، اور انہوں نے اسلام کے محاسن کو، اسلام کی خوبیوں کو پیش کیا، جو اسلام سے پہلے برائیاں تھیں ان کا بھی ذکر کیا کہ کیسے اللہ کے نبی نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا ہے اور ہم کس قدر بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ جب اصحابہ نے سنا اور پھر سورہ مریم کی تلاوت بھی کی، جو نجاشی تھا، جو بادشاہ تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے دربار جو تھے دربان وہ بھی رونے لگے۔ پھر اصحابہ نے کہا کہ والذی جاء بہ عیسیٰ یخرج من مشکاۃ واحد، کہ یہ جو کلام محمد کا ہے اور جو عیسیٰ لے کے آئے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی یہ مشکات سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ اصحابہ نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن دوبارہ سے ان دونوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو واپس لے جائیں۔ چنانچہ اصحابہ کو بھڑکایا اور کہا کہ یہ لوگ جن کو تم مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ بہت ہی برا ہے، یہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے کہ جب مذہب اور دین کی بات آتی ہے اچھے لوگ بدل جاتے ہیں۔ دین اور عقیدت انسان سب سے اوپر درجے میں رکھتا ہے۔ جب اصحابہ کو اس راستے سے جا کر انہوں نے ورغلایا، اصحابہ نے دوبارہ سے ان کو بلایا۔ اس موقع پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاصہ پیش کیا کہ عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، هو عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم العذراء، کہا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے مریم کو، جو کہ کنواری تھیں بغیر نکاح کے، اللہ نے ان کو عطا کیا اپنی مرضی سے، اور یہ کرامت تھی حضرت مریم کے حق میں۔ یہ خلاصہ جب پیش کیا تو اصحابہ بہت ہی متاثر ہوا، اور مشرکین وہ قریش کی طرف سے جو لوگ گئے تھے، اصحابہ نے ان کو واپس کر دیا، ان کے ہدیے بھی واپس کر دیے، اور کہا کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر ان لوگوں کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ انصاف ہے۔ انسان جب دونوں طرف کی بات سنتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے حق کس کی طرف ہے۔ اس وجہ سے اسلام بھی کہتا ہے انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور حق کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک آپ طرفین نہیں دیکھیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس کی ایک آنکھ پھوٹ چکی ہو، اس کی آنکھ سے خون بہہ رہا ہو اور آپ سے آ کر کے مدد کی گہار لگائے اور کہے کہ فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑ دی، آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں، آپ اس پہ کارروائی کریں، شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اس پر کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کا وہ نام بتا رہا ہے اس نام کو سن کر آپ کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ آنے والا شخص جو ایک آنکھ جس کی پھوٹ چکی ہے، ہو سکتا ہے یہ آنے سے پہلے وہ دونوں آنکھیں اس کی پھوٹ چکا، آپ کو نہیں پتہ۔
آپ اس کی ایک آنکھ دیکھ رہے ہیں جو پھوٹی ہوئی ہے، لیکن اس نے ہو سکتا ہے دونوں آنکھیں پھوڑ دی ہوں اس کی۔ شریعت کہتی ہے کہ انسان کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اصحابہ نے دونوں طرف کی بات سنی اور پھر اصحابہ نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور وہ لوگ واپس وہاں سے ذلیل ہو کر کے لوٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے یہ ملک انتہائی پرامن رہا، وہاں پر انہوں نے اللہ کے دین پر کھل کر اطمینان کے ساتھ عمل کیا۔ اسی وجہ سے جب بعد میں چل کر کے اصحابہ کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اس لیے کہ وہ حبشہ میں رہتے تھے، افریقہ میں، اور اللہ کے نبی عرب میں رہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں افریقہ اور عرب کے درمیان کتنا طویل فاصلہ ہے، درمیان بحر قلزم بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آج آپ کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، اصحابہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توفی اليوم رجل صالح من الحبش، آپ نے فرمایا آج انتہائی نیک اور پرہیزگار شخص حبشہ میں وفات پا چکا ہے۔ اصحابہ لہٰذا اپنے صحابہ سے کہا فقوموا فصلوا علی اخیکم، آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ یہ وہ نماز جنازہ ہے جس کو غائبانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے جنازہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے صحابہ کو حکم دیا اور غائبانہ طور پر اصحابہ کے جنازے کی نماز اللہ کے نبی نے ادا کی اور آپ کے صحابہ نے ادا کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اسلام میں وہ داخل ہو چکے تھے، وہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ جو حبشہ میں رہے، ان کے لیے دین پر عمل کرنے کا موقع رہا، لیکن جو مکہ میں تھے ان کے لیے انتہائی تکلیف اور انتہائی مشقت کے حالات تھے۔ اس موقع پر دو لوگوں کا اسلام لانا انتہائی مفید رہا اور اسلام کو اس سے بہت تقویت پہنچی۔ ایک حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا اسلام لانا انتہائی مفید ہوا، اس لیے کہ حضرت حمزہ اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے اور وہ اصلی قریشی تھے۔ صرف ابو طالب کی حمایت اللہ کے نبی کو حاصل تھی شروع سے، لیکن جب حمزہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے تو اس طرح سے آپ کے پہلو کو اور مضبوطی ملی جب حمزہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ ابو جہل نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا درجے کی اذیت پہنچائی اور حمزہ کو پتہ چلا رضی اللہ عنہ، ان کو جب علم ہوا، انہوں نے اپنے بھتیجے کے لیے اسلام کو قبول کر لیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو، ان کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا، حضرت حمزہ کا قبول اسلام۔ اور دوسری شخصیت کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے وہ انتہائی اسلام کے خلاف سخت تھے، اسلام لانے والوں کے خلاف ان کی کارروائیاں سخت ہوتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، آپ نے فرمایا اے اللہ اسلام کو ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو ان کے ذریعے سے عزت دینا اسلام کو۔ آپ نے فرمایا ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اے اللہ اسے اسلام کی ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو تو تقویت دینا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے ہدایت کے راستے کو آسان کر دیا اور وہ دین میں داخل ہو گئے۔ اور چنانچہ سبحان اللہ جب وہ دین میں داخل ہوئے اسلام کو کیسی قوت نصیب ہوئی۔ ابو جہل جس کی جہالت اور جس کی سختی سے اہل ایمان پریشان تھے، عمر بن خطاب انتہائی طاقتور، انتہائی ذہین اور انتہائی مشہور شخص تھے مکہ میں۔ اپنی بہادری کے لیے جب اسلام میں داخل ہوئے ابو جہل کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے دروازہ کھولا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب دروازے پر ہیں تو وہ کہتا ہے اہلا و سہلا، ترحیب کرتا ہے۔ اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے منہ پر کہا آمنت باللہ وبرسولہ محمد، کہتا ابو جہل میں اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے رسول محمد پہ ایمان لا چکا ہوں۔ اس کے چہرے پر جا کر انہوں نے کہا۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما زلنا اعز منذ اسلم عمر بن خطاب، کہتے کہ جب سے عمر بن خطاب اسلام لائے ہیں تب سے ہم لوگ انتہائی معزز ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مشرکین کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ جب قرآن پڑھ کے سنایا مشرکین نے پکڑ کے ان کو مارا اور پیٹا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب عمر اسلام میں داخل ہو گئے
کہتے ہیں اس وقت سے مسلسل ہم بہت ہی سربلند ہو گئے. اتنی مضبوط شخصیت عمر بن خطاب کی، کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے ڈرتا تھا، کوئی ان کے مواجہے سے ڈرتا تھا، کوئی شخص ان کے آگے نہیں آتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو کیسی تقویت دی. صحابی کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے، پہلے ہم ڈرتے تھے، اپنے اسلام کو ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے. جب عمر فاروق اسلام میں آ گئے، ہم کھل کر کے اسلام کا اظہار کرتے تھے، ہم کھل کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، ہم کھل کر کے حرم میں کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، ہم کھل کر کے حلقہ بنا کر کے حرم میں بیٹھتے تھے. کب؟ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. بعض شخصیت ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا دعوت کے راستے میں اترنا انتہائی مفید ہوتا ہے اسلام کے لیے. جب وہ آئے تو پھر مشرکین کا خوف جو صحابہ کے دلوں میں تھا وہ کم ہو گیا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں زور زبردستی ہمارا مال چھین رہے تھے، جب عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے اپنا مال واپس لے لیا، ہم نے اپنا مال واپس لے لیا. اس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو قبول کیا اور پوری قوت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو یہ 2 ہجرتیں ہیں حبشہ کی، ہجرت اولا اور ہجرت ثانیہ، اور یہ 2 شخصیتوں کے ذریعے سے اسلام کو انتہائی طاقت اور قوت ملی. ہمارے لیے اسباق کیا ہیں؟ پہلا سبق یہ ہے کہ آپ صحابہ اکرام کو دیکھیے کہ کس قدر وہ سچے ہوتے ہیں. انسان جب سچا ہوتا ہے، اس کی سچائی صرف زبان سے نہیں، اس کی زندگی سے ظاہر ہوتی ہے. اور خاص طور پہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی ایمان والے ہوتے ہیں ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ انہیں یا تو دنیا چننی ہوتی ہے یا دین چننا ہوتا ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ حالات نہ پیش آئے. ہر مسلمان پہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لاتا ہے جہاں آپ کو یا تو دنیا چننی ہے یا تو دین چننا ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے تاکہ لوگوں میں فرق ہو سکے. اللہ تعالیٰ لوگوں میں فرق کرتا ہے کہ کون ہے جو سچا ہے، کون ہے جو جھوٹا ہے. صحابہ کرام پہ وہ آزمائشیں آئیں. ان کے پاس 2 ہی طریقے تھے، یا تو وہ مکہ میں کفر کی زندگی قبول کریں اور کفر پہ رہتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، یا پھر وہ اذیتوں کو برداشت کریں اور اپنے ملک کو انہیں چھوڑنا پڑے. صحابہ نے اس کو قبول کیا. اس وجہ سے قرآن مجید نے ان لوگوں کو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوے میں اور اپنے ایمان میں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کو قبول کیا. کیا کیا؟ انہوں نے اپنے گھروں کو، اپنی تجارتوں کو، اپنی زمین و جائیداد کو، ہر چیز کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے چلے گئے. آج دیکھیے ہمارے تربیتی پہلو یہ ہے، آج اللہ نے وہ حالات ہم پہ نہیں لائے ہیں، وہ حالات ہم پہ نہیں لائے ہیں کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنی جائیداد چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے. اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سالم رکھا ہے، جائیداد کو اللہ نے اللہ تعالیٰ محافظ حفاظت سے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دین پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہے، گناہ چھوڑنے کی ذمہ داری ہے. اگر ہم گناہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کس قدر بدبختی کی بات ہے. ایک آدمی سگریٹ کا عادی ہے، سگریٹ کا عادی ہے، اسے آپ کہیں سگریٹ چھوڑ دو، کہتا اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. آپ اللہ کے لیے ایک عادت نہیں چھوڑ سکتے. اور صحابہ نے اپنے پورا گھر چھوڑ دیا، اپنی تجارتیں چھوڑ دیں، اپنے مکانات چھوڑ دیے اور وہ اکیلے نکل گئے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے. تربیتی پہلو یہ ہے، ہمارے سبق یہ ہے، ہم اللہ کے لیے ترک کرنے والے بنے. جو اللہ کو پسند نہیں اسے چھوڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا. جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑا. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ نے وہ تجارت چھوڑ دی. آپ وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ نے وہ کمپنی چھوڑ دی. جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے وہ خوش ہو جائے، اللہ اس سے بہتر اسے دے کر رہے گا، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا. صحابہ نے جب ہجرت کی اور وہ چلے گئے حبشہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و تمکین دی. اور جب وہ واپس لوٹے، خیبر کے موقع پر خیبر فتح ہو چکا تھا، اللہ کے نبی کی حکومت مدینہ میں قائم ہو چکی تھی، یہودیوں کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور خیبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کر دیا تھا. اس موقع پر حبشہ کے باقی لوگ صحابہ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. تو میرے بھائیوں یہ پہلا سبق ہے. اور دوسرا سبق یہ کہ دعوت کے حوالے سے کہ دعوت اللہ، جیسے ہم نے کہا کہ صرف خاص لوگوں کو دعوت دینا اور عام لوگوں کو چھوڑ دینا یہ شریعت کے موافق نہیں ہے. کہ
کہ صرف بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے اور چھوٹوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ شریعت کے موافق نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی موافق نہیں ہے شریعت کے کہ صرف عام لوگوں کو دعوت دی جائے دین کی، اور وہ لوگ ہیں جو رؤساء ہیں، جو سرغنے ہیں، جو لوگ قوموں کی بنیاد ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ لہٰذا یہ جو سردار ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو بڑی شخصیات ہوتے ہیں، ان کا دین میں داخل ہونا نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا ان کی ہدایت کی فکر ہونی چاہیے، ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، انہیں بھی دین پہنچانا چاہیے۔ کیونکہ جب سردار، بادشاہ، ذمہ دار دین میں داخل ہوتا ہے تو ان کی قوم بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے، ان کی قوم بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب کسی قبیلے کا سردار تمہارے پاس آئے اس کی عزت کرو، کسی جگہ کا بڑا شخص تمہارے پاس آئے فاکرموہ، اس کی عزت کرو۔ کیوں؟ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ اس کے پورے قبیلے کی عزت کر رہے ہیں، آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ پورے قبیلے کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو پھر وہ دین سے دور ہو جائے گا، وہ دین سے دور ہوگا۔ آپ نے کہا کہ جو ذمہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، جب وہ آتے ہیں ان کی عزت کرو، اس لیے کہ جب ان کو قریب کریں گے ہم ان کی پوری قوم کو دین سے قریب کریں گے۔ یہ دوسرا سبق ہے۔ اور تیسرا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ صحابہ جو مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے، ان سارے کے سارے صحابہ نے ایک چیز جو مضبوطی سے تھامی تھی، وہ صبر ہے، وہ صبر ہے۔ یاد رکھیے جو حالات غیر موافق ہوتے ہیں، ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہوتے، ان حالات میں سب سے ضروری ہتھیار انسان کا صبر ہے۔ یہ صبر آپ کے پاس ہے، آپ کامیاب ہیں۔ یہ صبر آپ کے پاس ہے، آپ سرخرو ہیں۔ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ صبر آپ چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ صحابہ جو مکہ میں رہے، جو حبشہ چلے گئے، وہاں پر غربت کی زندگی انہوں نے گزاری، اجنبیت کی زندگی گزاری، ان سب نے صبر کو لازم پکڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جب لوگ صبر کو لازم پکڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ کر رہتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ رہا، اور وہیں پر ہمیں یہ بات بھی سیکھنی چاہیے، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جہاں پر اہل اسلام کمزور ہوتے ہیں، اہل اسلام حاجت مند ہوتے ہیں، وہاں پر دین کا کام کرنا، وہاں پہ دین کی خدمت کرنا، وہاں دین کی تبلیغ کرنا انتہائی بہت بڑا اجر ہے، انتہائی بہت بڑا عمل ہے، عظیم عمل ہے۔ جہاں پر مواقع ہیں، جہاں پر آسانیاں ہیں، وہاں پہ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ جہاں پر آسانی نہیں ہے، جہاں پہ مشکلات ہیں، جہاں پہ واقعتاً ضرورت ہے، وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، وہاں پہ آپ عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے پاس اونچے درجے کا اجر انسان کے لیے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے، انہوں نے جو ایک مد اللہ کے راستے میں دیا ہے اس کے برابر یا اس آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیا فرق ہے؟ ہم بھی نمازیں اور عبادتیں کرتے ہیں، وہ بھی نمازیں اور عبادتیں کرتے تھے، فرق یہ ہے کہ انہوں نے اس موقع پر اسلام کا ساتھ دیا جبکہ ساتھ دینے کی ضرورت تھی، جبکہ ساتھ دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تھا، جبکہ ساتھ دینا اپنی جان کو قربان کرنے کے مترادف تھا، اس موقع پر انہوں نے ساتھ دیا۔ اس وجہ شریعت کہتی ہے جہاں پہ ضرورت ہو، جہاں پہ حاجت ہو، وہاں پر کام کرنا انسان کے زیادہ باعث اجر ہے، زیادہ بڑا اجر ہے۔ ایک آدمی جو آپ کے پاس پیاسا ہو کر کے آئے، اسے پیاس کی شدت ہو، آپ اسے پانی پلاتے ہیں، یہ بڑا اجر ہے اس کے مقابلے میں کہ کسی عام شخص کو آپ پانی پلاتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کو آپ نے پانی پلایا، فرق یہ ہے ایک شخص تھا جسے ضرورت تھی، جو پریشان تھا، اسے آپ نے پانی پلایا، اس کا بڑا اجر ہے اللہ کے پاس۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جہاں پر ہم دین اسلام کی خدمت کر سکتے، خاص طور پر وہاں جہاں اسلام کو ضرورت ہو، ہمیں اس کا کام، اس کردار کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔